بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ ماں کے پیٹ سے روتا ہوا کیوں آتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ اس بات کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک تمہید سمجھ لیں۔ یہ جو قرآن کی آیت پڑھی ہے یہ بطور تمہید پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتی ہیں کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، کہ ایک بچہ ہوتا ہے، جیسے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑکنا دے دیتے ہیں کھیلنے کے لیے۔ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ چھڑکنے سے نہیں کھیلتا، وہ گیند بلہ ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس سے کھیلنے لگ جاتا ہے۔ پھر بڑا ہو جاتا ہے، اپنی زیب و زینت میں لگ جاتا ہے۔ اب اگر بڑا نوجوان ہو، اس کے ہاتھ میں چھڑکنا دے دیں تو وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہو کہ اس سے کھیلوں۔ اور پھر جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بیٹھ کے پچھتاتا ہے کہ یہ جو میں نے بچپن میں ٹائم ضائع کیا، پھر بچہ تھا یہ بھی ٹائم ضائع کیا، اب پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو وقت ضائع کر چکے ہیں اس کا احساس اس وقت آتا ہے جب وہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ آج قرآن مجید کہتا ہے کہ آنے والی زندگی بہت لمبی زندگی ہوگی، لیکن ہم اس کو نہیں مان رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ جہان دیکھا نہیں۔ اگر بچہ ہو ماں کے پیٹ میں، اس کو اللہ رب العزت قوت گویائی دے، وہ بچے سے آپ پوچھیں کہ اس ماں کے پیٹ میں آپ نے زیادہ سے زیادہ 1 سال رہنا ہے، 10 مہینے رہنا ہے، اور پھر جو ماں کی خوراک، پیٹ میں آپ خوراک استعمال کر رہے ہیں، یہ خون، یہ ناپاک ہے، یہ حرام ہے، تو وہ آپ کی باتوں پہ یقین نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا کہ سب کچھ میرا ماں کا پیٹ ہے، میرا جہان، میری دنیا، میری زندگی، سب کچھ یہ ماں کا پیٹ ہے، میری خوراک یہ بھی سب سے اچھی ہے۔ آپ کہیں گے نہیں بھائی، یہاں آپ 1 سال رہیں گے، آنے والی زندگی جو ہے وہ 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، 100 سال کی ہے، وہ یقین نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ جو بات بتانی تھی وہ یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس ترک وطن کے غم میں، جس کو اس نے سب کچھ سمجھ رکھا تھا، وہ اس نے چھوڑ دیا، ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا۔ اس غم میں وہ روتا ہوا آتا ہے کہ میں نے ایک جہان چھوڑ دیا، کیوں؟ اس سے اس کو دلی محبت ہو گئی تھی۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، ہم نے آنے والی زندگی نہیں دیکھی، ہم یقین نہیں کر رہے کہ وہ اتنی لمبی زندگی ہوگی، کیونکہ جب پہنچیں گے وہاں صرف پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں موقع دیا ہے کہ یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، تو اس کھیل تماشے میں اس کو اللہ رب العزت نے اپنا فضل بھی کہا ہے۔ کب کہا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پڑھ چکو تو اس کے بعد زمین پر پھیل جاؤ، یہ میرا فضل ہے، تم تلاش کرو۔ تو اللہ کے فریضہ کے بعد یہ دنیا فضل بن گئی ہے، ویسے یہ کھیل تماشا ہے۔ تو یہ دنیا تو سب کو ملی، فرعون کو ملی، پکڑ بن گئی، سب کا سب دنیا میں دھرا رہ گیا، لیکن حضرت عثمان کو ملی، وہ کام آ گئی، آج تک ان کے نام پہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ دنیا حضرت عثمان کو ملی، آج تک ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ ان کے نام پہ آج تک سعودیہ میں غریبوں میں پیسہ تقسیم ہوتا ہے، وہ حضرت عثمان کے نام پہ ہی ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت، ایسی بادشاہی ملی جو انہوں نے کہا ربی ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اور یہ سب کچھ ان کو مل گیا کہ اللہ ایسی حکومت دے، ایسی بادشاہی دے، نہ میرے سے پہلے کسی کو ملی، نہ میرے سے بعد کسی کو ملے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ میرے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میرے مالک مجھے توفیق دے دے کہ جو تو نے میرے اوپر نعمتیں کی ہیں میں ان کو شکریہ ادا کروں۔ تو اس لیے یہ زندگی مختصر وقت جو آپ کو ملا ہے، اس کو غنیمت سمجھیں اور آنے والی لمبی زندگی کے لیے تیاری کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔